یا زندگی کا دوسرا رخ ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس میں ماں باپ ہیں تو میرا رب کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا۔ اب آپ ماشاءاللہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کی نسلیں یہاں رہ رہی ہیں، آپ کے ماں باپ ادھر ہیں، جو نوجوان بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے قربان ہو جاؤ، ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دو۔ پر ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ بولو، اللہ کہہ رہا ہے پر بچھا دو، ماں باپ کے آگے پر بچھا دو۔ اس آیت کو میں جو سمجھا، اپنے کالج دور کی لائف سے سمجھا، تفسیریں پڑھی، لیکن جو نقطہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، میری پرانی زندگی سے ذہن میں ڈالا، میں آپ کو تھوڑا سکیچ کر کے بتاتا ہوں۔ ہم دریائے راوی کے کنارے رہتے ہیں، اب تو دریائے راوی ختم ہو چکا ہے، پیچھے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے، تو جب یہ بھرپور تھا تو اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، ہم کزنز اور بھائی مل کر کٹھے شکار کھیلنے جاتے تھے اور جنگل میں ڈیرا لگاتے تھے۔ وہاں ایک ہمارے تایا اور ابا کا دوست تھا چاچا سردارا، اس کے 2 کچے کوٹھے پر ہم قبضہ کر لیتے تھے، ایک نوکروں کے لیے سامان کے لیے، ایک ہمارے کزنز کے لیے۔ ہم صبح شکار کو نکلتے اور شام کو 60-70 تیتر مار کے لاتے، پھر ان کو بھوننا، کھانا، شغل کرنا۔ تو جب وہ تیتروں کی موج نکلتی تھی نا درختوں سے باہر، تو ہم فائر کرتے تھے تو ان کو چھرے لگتے تھے، جس کو گہرا لگا وہ تھوڑا سا اڑ کے نا یوں گرتا تھا اور اس کے پر ایسے ہو جاتے تھے، سر یوں ہو جاتا تھا اور پاؤں یوں چلے جاتے تھے، اور وہ گرا ہوا اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے حوالے ہوں، ذبح کر، کباب بنا، سالن بنا، قیمہ بنا، میں اب تیرے آگے قربان ہوں۔ یہ آیت یہاں یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ ماں باپ کے آگے بچھ جا زخمی پرندے کی طرح، اور ان کی زیادتی کو بھی برداشت کر جا، اللہ تجھے بھاگ لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ایک گوشت بیچنے والا جس کو ہم کسائی کہتے ہیں، کسائی، وہ ہے تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بھئی میں کلیم اللہ اور کسائی میرا ساتھی کیسے؟ کوئی مجاہد، کوئی بڑا ولی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ہے تیرا ساتھی، کسائی تیرا ساتھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے چلے گئے، دیکھا تو وہ عام کسائیوں کی طرح بیٹھا تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا، موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے۔ گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں تیرے ساتھ آ جاؤں، کہا آ جاؤ۔ انہیں جا کے گوشت کو صاف کر کے بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکالا اور اس کو گوندھ کے رکھا اور اس کو نرم ہونے دیا، پھر اس نے توا رکھا، اس پر اس نے روٹی بنائی، سالن تیار ہو گیا تو اس کو اس نے تھالی میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی چارپائی پر ایسے کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، ماں جی ماں جی، اس نے آنکھیں کھولی، اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کے اور اسے کھانا کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو بستر پر لٹایا تو وہ کچھ بڑبڑائی، کچھ بولی۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے، وہ سن نہیں سکے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جی میری ماں ہے، میرے سوا اس کا کوئی کرنے والا نہیں، تو میں جب صبح جاتا ہوں اپنے کام پر تو اس کو کھلا کے پلا کے اور اس کے صاف صفائی کر کے میں گھر جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں اور اس کا سارا کر کے پھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ مائیں کہاں پہنچا دیتی، نوجوان بیٹھے ہیں قدر کرو، تمہارے ملک میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی ماں جو ہوئی کیا کہہ رہی تھی، کیا بتاؤں؟
جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا، اور میں کمی کسائی، میں کتھے تو موسیٰ کتھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام بن گیا، تیری ماں تینوں لے گئی جتھے لے جانا سے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کی دعا لے لیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی کوئی دعا نکلے گی جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، وہ تمہاری 7 پشتوں کے کام بنا دے گی۔ اور والدین کی بد دعا سے بچو، ان کی آہ سے بچو، ان کے آنسوں سے بچو، ورنہ نہ یہ جہان بچے گا نہ وہ جہان بچے گا۔ میرے نبی نے کے پاس پیغام آیا، سنو، صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر ساتھی جنت میں جائے گا۔ ایک خاتون کا پیغام آیا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، آج کا نہیں کوئی شرابی، میرے نبی کا صحابی، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب تیزی سے آئے، اب فرمایا قل لا الہ الا، کہلوانے والے نبی اور کہنے والا صحابی، اور آپ کہہ رہے ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہا نہیں جا رہا، بول رہا ہے لیکن کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے فوراً پوچھا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں ہے۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں آؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں، انہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، وہ تو الگ رہ رہی ناراض ہو کر۔ پوچھا آپ نے ام علقمہ نام تھا صحابی کا، تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کا کوئی کچا نہیں ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس میری ناراضگی یہ ہے جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے، اتنا سخت بولتا ہے کہ اس نے میرا دل توڑ دیا، میرے ساتھ اتنا سخت بولتا ہے، اتنا ریش بولتا ہے کہ اس نے میرا دل خراب کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اسے معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ اسے نہیں خبر کہ وہ کہاں تک پہنچا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اسے آگ لگانے کا حکم دوں سفارش کرو گی؟ کہاں اتنا تو میں ناراض نہیں ہوں کہ اس کو آگ میں جلتا دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مر رہا ہے، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ پھر کہا نہیں میں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ سنو، میں کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتے ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز بلند فرمایا جس نے والدین کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔